یہ جو مولانا ابوالکلام آزاد کی زندگی میں یہ انقلاب آیا، اس وقت تک اس کے سارے اسباب مجھ پر واضح نہیں تھے، بلکہ در حقیقت یہی تحریر ذریعہ بن گئی اس کنٹروورسی کا، جس کے نتیجے میں مجھے پھر تحقیق کرنی پڑی کہ اصل سبب کیا تھا، کیوں مولانا ابوالکلام آزاد نے یہ اپنی لائن بدلی ہے اور اپنا رخ تبدیل کیا ہے۔ اس وقت وہ سن 74 کی پہلے تحریر پڑھ لیجئے، پھر جو بعد میں اس سلسلے میں مجھ پر مزید انکشافات ہوئے ہیں وہ میں اس کی تاریخ بتا دوں گا، اگرچہ میں لکھ چکا ہوں، وہ جماعت شیخ الہند اور تنظیم اسلامی نامی کتاب کے اندر پوری تفصیلی بحث آ چکی ہے۔ مولانا کی زندگی کے اس عظیم انقلاب کے ممکن اسباب میں سے ان کی حد سے بڑھی ہوئی ذہانت کو بھی شمار کیا جا سکتا ہے۔ ایک سبب یہ ہے کہ اے روشنی طبع تو برمن بلا شدی، مولانا بلا شبہ عبقری تھے، جینیس تھے، اور عبقری انسان زیادہ عملی نہیں ہوا کرتے۔ جو مفکر ہوتے ہیں پھر وہ مرد میدان نہیں ہوتے، محنت کا مادہ ان کے اندر نہیں ہوتا۔ وہ لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف۔ اب یہ معاملہ جو ہے اللہ کے رسولوں میں تو ہوا، حضور سے بھی کہا گیا کہ اب نکلیے اس کیفیت سے، یا ایھا المزمل قم یا ایھا المدثر قم، اب کھڑے ہو جاؤ، کمر کسو، اپنی جد و جہد کا آغاز کرو۔ تو مفکر جو ہوتا ہے اور بہت ذہین آدمی، وہ سوچ بچار کی صلاحیتیں، اس کے قواعد جو ہے فکریہ بہت چاق و چوبند ہوتے ہیں، لیکن محنت کا مادہ اور مسلسل محنت جو ہے وہ عام طور پر جینیس لوگوں کے اندر نہیں ہوتی۔ تو ایک تو میں نے سبب یہ کاؤنٹ کیا، دوسرے اس کا کچھ سراغ ان کے اس جملے میں بھی ملتا ہے کہ ہم بیک وقت گلی میں زہد اور ردائے رندی اوڑھنے کے جرم کے مرتکب ہیں۔ عملی اعتبار سے مولانا ابوالکلام آزاد کا وہ مقام نہیں تھا جس کو کہ مولانا سعید احمد اکبر آبادی نے بھی ہمارے ہاں جو تقریر کی تھی قرآن کانفرنس میں، اور وہ تقریر بھی پوری شامل ہے جو ہماری کتاب ہے جماعت شیخ الہند اور تنظیم اسلامی، اس میں انہوں نے گاندھی جی کا ایک قول نقل کیا تھا کہ مولانا ابوالکلام آزاد ذہین بہت ہیں، فطین بہت ہیں، اور ہمارے تو بڑے بڑے فیصلے انہی کی رائے سے ہوتے ہیں، لیکن ان کے قریب بیٹھ کے کوئی روحانیت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ جو مولانا مدنی کبھی آتے ہیں تو ان کی روحانیت کا ہمارے قلب پر اثر ہوتا ہے، ہمارے دل کے اوپر اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ تو یہ اگرچہ بعض حضرات نے پھر اس جملے کی مخالفت میں بھی کچھ باتیں لکھی ہیں، لیکن یہ کہ یہ اپنی جگہ صحیح ہے۔ وہ اس طرح کے آدمی نہیں تھے، داڑھی ان کی آپ کو معلوم ہے کہ وہ شرعی داڑھی نہیں تھی، لباس وضاقتہ کے اعتبار سے بھی وہ اس قسم کے کم سے کم اس وقت کے جو معیارات تھے ان پر وہ پورے نہیں اترتے تھے۔ مولانا شبلی کے چونکہ یہ شاگرد رہے ہیں، اور مولانا شبلی کے اندر بھی جہاں علم اور فہم اور ادب اور یہ ساری چیزیں جمع تھی، وہاں ایک تھوڑی سی کچھ رنگینی کا بھی ایک عنصر جو ہے ان کی زندگی میں، لوگوں نے اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا بھی ہے۔ شبلی کی حیات معاشقہ ایک پوری کتاب لکھ دی گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ اثر جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد میں بھی تھا، اور یہ جملہ خود ان کا اپنا ہے، ہم بیک وقت گلی میں زہد اور ردائے رندی اوڑھنے کے جرم کے مرتکب ہیں۔ اور ایک خیال جو زیادہ قرین قیاس ہے یہ بھی ہے کہ مولانا کی حیثیت ایک سکہ بند اور مسلم عالم دین کی نہ تھی، اور اس وقت تک مسلمانان ہند پر علماء کی گرفت بہت مضبوط تھی، لہذا مولانا کو گویا راستہ بند نظر آیا۔ اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو پروفیسر یوسف سلیم چشتی کے ذریعے ہم تک پہنچی، اور جس کا حاصل یہ ہے کہ 10 سال کے عرصے میں اپنے پیش نظر مقصد کے لیے تمہیدی مراحل کی تکمیل کے بعد اپریل 1922 میں مولانا نے دہلی میں منعقدہ جمعیت علماء ہند کی کانفرنس میں مفتی کفایت اللہ مرحوم اور مولانا احمد سعید مرحوم کے تعاون سے اگلا قدم اٹھانے کی اسکیم بنائی۔ چنانچہ پہلے خود انہوں نے تقریر کی اور اپنے جوش خطابت سے حاضرین کے جذبہ عمل کو ابھارا ہی نہیں للکارا، اور پھر مولانا احمد سعید صاحب نے تقریر کی کہ حضرت شیخ الہند کی رحلت کے بعد سے مسلمانان ہند کی قیادت کی مسند خالی ہے، اور اب جو مرحلہ درپیش ہے اس میں شیخ الہند سے بھی بڑھ کر امام الہند کی ضرورت ہے۔ اب غور کرو اور اس کے لیے کسی موضوع شخص کو تلاش کر کے اس کے ہاتھ پر بیعت کرو اور جد و جہد کا آغاز کر دو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی مطلوب تھا، چنانچہ علامۃ الہند مولانا معین الدین اجمیری اٹھے اور انہوں نے براہ راست مولانا آزاد کو خطاب کر کے ان الفاظ سے اپنی تقریر کا آغاز کیا کہ ایاز قدر خود بشناس، جس سے بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پوری تقریر میں کیا کچھ ہوگا۔ بہرحال اس سے دل شکستہ اور دل برداشتہ ہو کر مولانا اس کام ہی سے دستکش ہو گئے، اور اس کے فوراً بعد ہی انہوں نے کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی کہ در حقیقت یہ تجویز حضرت شیخ الہند کی تھی۔ 1920 کے سالانہ اجلاس، دوسرا سالانہ اجلاس تھا یہ،
جمعیت علماء ہند قائم ہوئی 1919 میں۔ اس وقت حضرت شیخ الہند جو ہے اسیری کی حالت میں مالٹا میں تھے۔ پہلے اجلاس کے صدر جو تھے وہ تھے مولانا فرنگی محلی، عبد الباری فرنگی محلی، بہت چوٹی کے علماء میں سے تھے۔ غیر دیوبندی حنفی جو حلقہ ہے اس ملک کے مختلف مدارس کا، ان میں فرنگی محل بہت بڑا پرانا ایک مدرسہ اور ایک مرکز علمی ہے، اس کی یہ اس وقت مسند نشین تھے۔ دوسرا اجلاس ہوا ہے تو حضرت شیخ الہند جو ہیں وہ رہائی پا کر آ گئے تھے، لہذا دوسرا اجلاس دلی میں ہوا ان کی زیر صدارت۔ وہاں حضرت شیخ الہند نے تجویز اپنے دو شاگردوں مولانا احمد سعید دہلوی اور مفتی کفایت اللہ رحمہم اللہ کے ذریعے سے یہ پیش کرائی کہ یہاں پر اب امام الہند مان کر ابو الکلام کو اور اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔ اب یہی شخص ہے کہ جو رہنمائی کی جو خدمت ہے اور ذمہ داری ہے سر انجام دے سکتا ہے۔ جلسہ عام میں بڑی پرجوش تقریریں ہوئیں اور لوگ جو ہے بیتاب تھے، ہاتھ بڑھائیے ہم بیعت کریں گے، کہ مولانا معین الدین اجمیری کھڑے ہوئے، انہوں نے چند منٹ کی اجازت مانگی، انہوں نے ایک بہت ہی اہم مسئلہ بیان کیا کہ اتنا بڑا فیصلہ اچانک اجلاس عام میں نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے پہلے مشورہ ہونا چاہیے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کر دیا کہ یہ بیعت جو ہے اگر کبھی اچانک ہو گئی تو یہ فتنے سے خالی نہیں ہوگی۔ بیعت جو ہے صرف ایک ہی بیعت فلتتن، یعنی اچانک ہو جانے والی بیعت ایک ہی تھی جو فتنے سے خالی تھی، اور وہ حضرت ابو بکر کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئندہ یہ بیعت جو ہے سوچ بچار کے بعد ہونی چاہیے۔ یہ دلیل اتنی قوی تھی، بات رہ گئی۔ شیخ الہند تو اس وقت اس جذبے میں تھے کہ میری چارپائی جو ہے وہ سٹیج پر لے جائی جائے، میں بیعت کیے بغیر مرنا نہیں چاہتا۔ اصل میں وہ دیکھ چکے تھے کہ اب کوئی اور نہیں ہے، صرف ان کے اندر یہ استعداد ہے، حالات کے نبض پر ان کا ہاتھ ہے مولانا ابوالکلام آزاد کا، یہ پہچانتے ہیں اس وقت کے ظروف و احوال کو اور یہی قیادت کی ذمہ داری ادا کر سکتے ہیں، لہذا وہ بہت مصر رہے، بات رہ گئی۔ اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کے شاگردوں میں بھی بغاوت ہو گئی، جب ان کے شیخ تو فوت ہو گئے، تو اس کے بعد جو جلسہ ہوا ہے لاہور میں جس کا ذکر ہو رہا ہے، یہ در حقیقت 1921 کا ہے، اور اس سے پہلے مجلس منتظمہ کا اجلاس ہوا۔ اس مجلس منتظمہ میں مولانا معین الدین اجمیری نے وہ تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ یہ کہاں کہ یہ ابوالکلام جو ہیں ان کی یہ حیثیت نہیں ہے، اور شاید یہ جملہ بھی کہا ہو ایاس قدر خود بشناس واللہ عالم۔ تو یہ بہرحال انہوں نے یہ معلوم ہوا کہ یہ تو کہا تھا کہ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، اس کا ایک صفحہ پڑھ کر دکھا دو تو میں مان لوں گا تمہیں امام الہند۔ مطلب وہ جانتے تھے کہ وہ منطق اور فلسفے کی کتاب تھی، چونکہ وہ تو منطقی تھے، اور اس کی مغلق عبارت جو ہے اس کا پڑھنا جو ہے وہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بہرحال وہ بات رہ گئی، اور اس سے بددل ہو کر پھر مولانا ابوالکلام آزاد اس پٹری کو بدل گئے۔ لیکن یہ تفصیل اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ یہ بالکل اس باب کو گم کر دیا گیا، یہاں کہیں ذکر ہی نہیں آتا اس کا۔ یہ حالانکہ ہماری اس جو ہمارا یہ ماضی قریب ہے اس کی یہ بہت ہی اہم ایک یعنی واقعے کی حیثیت رکھنے والی بات ہے، لیکن یہ ہمارے ہاں بالکل گم ہو چکا ہے، اور اب اس کو اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے وہ کھدائی کروائی ہے، ایکسکیویشن ہوئی ہے وہاں سے، اور یہ سارے جو آثار قدیمہ ہیں وہ نکال کر اب میں نے چھاپ دیے ہیں، ورنہ یہ کہ حلقہ دیوبند کے بڑے بڑے علماء کو بھی معلوم نہیں کہ یہ واقعہ اس طور سے ہوا۔ اس طرح مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم تو میدان چھوڑ گئے، لیکن ان کی زوردار دعوت کی گھن گرج سے مسلم انڈیا کی فضائیں دیر تک گونجتی رہیں۔